سوال یہ ہے کہ ناصر کاظمی نے کہیں لکھا تھا کہ کوئی ایسی ہی بات ہے جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. یہ زمین غالب والی کے داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ یہ میں اس تسلسل میں ناصر کاظمی کے نام سے کوٹ کر گیا ہوں، اس کی تصحیح ساتھ ہی ہو جائے کہ کوئی ایسی ہی بات ہے جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. ہم مختلف قسم کے جو دانشوریاں بھگاری جا رہی ہوتی ہیں اور سیاسی طور پر لیڈرشپ کے حق ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہو رہے ہوتے ہیں، اخباروں کے کالموں میں ہو رہے ہوتے ہیں، سیاسی بیانات میں ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سن کے یہ نہیں ہے کہ اس کی حماقت یا اس کے اندر موجود جو سیلف نگیٹری قسم کی متضاد چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بالکل پتہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کسی پلیٹ فارم اور فورم پر بعد میں جا کے کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ چیزیں عرصہ دراز سے زیر گفتگو رہ چکی ہوتی ہیں اور ان سے پوچھا بھی جاتا ہے. آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جب وہاں طالبان کی بڑی ابتدائی شکل اس طرف سے دیر اور چترال والی طرف سے انفلٹریٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس وقت جو تحریک تھی اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تحریک تحفظ نظام مصطفیٰ، اس طرح کر کے کچھ، تو اس پہ ایک ایک پورے صفحے کے رنگین پیج کے جنگ اور نوائے وقت پہ ان کے ایڈیشن چھپا کرتے تھے. اب ایک طرف سے ایک ملوانہ جو ہے وہ قبضہ گروپ کے انداز میں شریعت کے نفاذ، تحریک نفاذ شریعت محمدیہ، اس طرح جب شریعت محمدیہ ادھر سے شمالی علاقوں کے پرلی طرف سے نافذ ہونے کی کوشش میں اترے اور راولپنڈی جنگ کا جو ایڈیشن ہے کلر پیج، وہ دونوں صفحات اس کے لیے وقف ہو جائیں تو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ کون کدھر نہ رڑیا. اور آپ کی جو صحافیانہ اور دانشورانہ دیانت اور صلابت ہے اس کے بھی کچا چٹا کھل کے سامنے آ چکا ہوتا ہے. تو فاروق اقدس ان دنوں میگزین کے انچارج تھے راولپنڈی جنگ کے، تو میں نے ان کے آرٹیکل کے جواب میں ایک رائٹ اپ لکھا اور بجائے ان کو ویسے بھجوانے کے خود دفتر جا کے ان کو پیش کیا کہ جناب اے لو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے تو جو یہ کرنا تھا وہ کر دیا. ہوا یہ تھا ان دنوں کہ این جی اوز کے خلاف ایک مہم کا حصہ بناتے ہوئے اس بات کو انہوں نے اس وقت تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کے اس طرف کے کسی مولوی کو ہائر کیا اور اپنے پیرول پہ لیا، جو کہ ظاہر ہے مولوی سے بیان دلوانا کون سا اتنا لمبا چوڑا کام ہی کوئی نہیں ہوتا. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کو ان علاقوں میں یعنی شمالی علاقہ جات میں کوئی این جی او کی لڑکی یا عورت نظر آئے تو آپ بلا دریغ اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کے گھر لے جائیں اور اس سے نکاح کر لیں. یہ عین شریعت کے مطابق ہوگا یہ فتویٰ جناب. اور اس کے اوپر تفصیل سارے مطلب اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ اس زمانے کا تھا. جب یہ پڑھا تو میں نے اس وقت فاروق اقدس صاحب تھے، اللہ کرے ابھی ہوں حیات ہوں، مطلب اس وقت بھی مطلب اتنے ینگ نہیں تھے لیکن اب تو وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے بہت. تو میں نے کہا کہ آپ نے تو یہ گند کر لیا اور آپ کی پالیسی کا حصہ ہے یہ. اور اس نے بھی یہ گند کر لیا کہ اس نے یہ فتویٰ جاری کر دیا. ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ وہ جو این جی اوز کی خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں اور این جی اوز کے مختلف پروجیکٹس کو جب آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کے گھڑے جاتے ہیں شریعت کے ٹوٹکے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 50 سال 100 سال کے بعد جس وقت نہ وہ بچیں گے نہ آپ رہیں گے اور اس وقت تاریخ تو پھر اسی طرح بن رہی ہوتی ہے، یہ فتویٰ جس کو آج آپ ایک مولانا اور علامہ اور کیا کیا کچھ کے نام دے کے پیش کر رہے ہیں اس کے نام سے،
تو یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ نیو یارک یا واشنگٹن یا یورپ کے شہروں کی، لنڈن کی یا فرینکفرٹ کی یونیورسٹیوں میں جو تحقیق پڑھائی جائے گی، تو اس میں اسلامک وے اینڈ موڈ آف میٹریمونی جو ہے اس میں ایک سند کے طور پر یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اور آپ کے جو ادھر باہر پڑھنے گئے ہوئے ہوں گے اسٹوڈنٹس، ان کے سامنے یورپین، امریکن، ویسٹرن جو ان کے ہم جماعت کلاس فیلوز ہوں گے، وہ کہیں گے لک دس از آلسو اے وے آف میٹریمونی، اے ویکھو اے بھی ایک شادی دا طریقہ جے۔ اور اس کا جو فارمیٹ ہے، یہ سارا اس میں نے جو آرٹیکل لکھ کے دیا تھا کہ اس کا جو فارمیٹ ہے، جو اس کا انداز ہے، جو اس کا موڈ ہے کہ بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے گھر لے جائیں اور اس سے نکاح کر لیں۔ یہ تو فتویٰ دینے والے نے دے دیا نا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مطلب ایک دو داڑھی، ایک ٹوپی، ٹخنوں سے اونچی شلوار، آپ کا اسلام مکمل۔ آپ کے الیوم اکملت لکم دینکم کی صرف اور صرف یہی تفسیر ہے جو آپ اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں کر کے۔ جب اس پہ سوال اٹھیں گے، جب اس پہ سینسیبلٹی اس کی کویسچنیبل ہوگی، جب اس کے اوپر کاؤنٹر کویسچننگ ہوگی، اس وقت آپ کے تو دندل پڑ جاتی ہے آپ کو۔ حماقت کے تو سر میں سینگ ہوتے تو آپ نے 12 سینگے ہونا تھا۔ تو میں نے کہا جناب یہ میں اس لیے لکھ کے لایا ہوں کہ اس وقت جو فیوچر کا جو آپ کے اوپر پھر آپ کہتے ہیں جی مستشرقین نے بڑا ظلم کیا۔ مستشرقین کو بال جو ہے نا وہ بنا کے آپ کے اسکالرز دیتے ہیں۔ وہ آئندہ زمانے کا جو مستشرق اسلام پر اور اسلام کے نظام نکاح اور شادی پر حملہ آور ہوگا، کیونکہ اس موڈ کی جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے گھر لے جائیں اور نکاح کر لیں، اس میں نمبر 1 جو اسلام کا نکاح ہے اس میں دونوں فریقین کی رضامندی مسٹ ہے۔ عورت کا کانسنٹ شامل نہیں ہے، نکاح باطل ہے۔ اور نمبر 2، یہ جو طریقہ کار ہے یہ نکاح سے زیادہ زنا کے ساتھ اور اغوا اور زنا بالجبر کے ساتھ اس کی مماثلت ہے۔ تو آپ کو یہ ایڈیشن چھاپتے ہوئے شرم نہیں آئی، اس کو فتویٰ دیتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ میں آپ کے لیے صرف اس لیے لکھ کے لے آیا ہوں کہ آپ اس کو کسی طرح چھاپ دیں تاکہ اس کا جو جواب اور اس کی تردید ہے وہ بھی آن دا ریکارڈ ہو۔ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیں نا حالات کون سے چل رہے ہیں۔ آپ ہیں حالات کے سامنے لیٹنے والے دانشور، اور حالات کی پانی کے بہاؤ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ کے خوشامد پرستانہ طریقوں سے اپنا راستہ کلیئر کروانے والی مینٹیلٹی رکھنے والے دانشور۔ آپ سکالر ہیں اس وقت اور آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون غدار ہے، کون محب وطن ہے۔ لیکن یہ آپ کی کرتوت کی اصلیت ہے۔ خیر وہ ایک مایوسی تو ہوتی ہے کہ یار میں نے ان کو کہا تھا یہ کر دیتے تو اچھا تھا، لیکن نہیں کیا تو نہ کریں۔ اس کے بعد ہم نے وہی کاغذ اٹھایا تو سوزانہ پرائس ہوتی تھیں اس وقت بی بی سی کی ریپریزنٹیٹیو، F7 میں جس گلی میں بیت الذکر ہے اسی گلی میں، یعنی ہماری جو اسلام آباد میں احمدیہ مسجد، اسی گلی میں شروع میں کر کے ایک گھر تھا جو بی بی سی کی نمائندہ کی رہائش بھی تھی اور اس کا آفس بھی تھا۔ شام کو میں نے جا اس کی بیل دی تو خیر وہ ساری چیز پڑھی سمجھی دیکھ کے تو کہتی میں تو ٹرانسفر ہو رہی ہوں، لیکن یہ کاغذ جو ہے نا یہ مجھے ترجمہ کروا دو، میں یہ ساتھ ضرور لے جاؤں گی کہ کم از کم اس کی جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، جہاں کہیں ہو وہاں ہم بات کر دیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے ہاں جب آپ تھیسس پیش کرتے ہیں نا تو اس کے اندر جو تضادات ہیں، بلکہ جن مجموعہ ازداد کی پٹاری کا نام آپ تھیسس رکھتے ہیں وہ بندوں کو پتہ ہوتی ہیں۔ صرف ہوتا یہ ہے کہ کچھ دہائیاں اس پہ گزر جاتی ہیں، آپ اپنی آنے والی جنریشنز کی مینٹل کیپیسٹی، ان کی تجزیاتی قوت
اور ان کی معاشرے میں ذہنی طور پر گروتھ کا جب بیڑا غرق کر لیتے ہیں تو کسی اور حوالے سے وہ بات ظاہر بھی ہو جاتی ہے، وہ آپ کے کرتوت ظاہر کر دیتے ہیں۔ جس طرح آپ عرصہ دراز تک مطلب ربوہ سے تل ابیب تک کے کتابچے شورش صاحب اور اس طرف سے آتے رہے، پھر اس کا جواب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی شکل میں لکھ کے دیا، ہم یہ چیزیں پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے، اور یہ سارا جو مطلب یک طرفہ پروپیگنڈا تھا کہ جی ادھر اتنے اسرائیلی ہیں، یہ احمدی یہ ہوتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اسرائیل کو، اب جب نہ احمدیوں کی کوئی حکومت تھی، نہ ان کا کوئی اس طرح کسی ملک پہ قبضہ تھا، نہ ان کی کوئی سے تھی آپ کے بقول، آخر پہ پتہ چلا کہ اسی اسرائیل کو تسلیم کرنے، اس کے ساتھ پینگیں بڑھانے اور اس کے فیسیلیٹیٹر بننے کے لیے آپ کے برادر اسلامی ممالک نے ہی پہل کی، اور آپ کچھ بھی نہ کر سکے۔